السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر بڑی کچھ اہم خبریں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے۔ دونوں خبروں کا جو بڑی خبریں ہیں جو میں نے ڈسکس کرنی ہے ان کا تعلق پاکستان سے باہر سے ہے، لیکن ہے مطلب پاکستان سے کنسرننگ ہی۔ ایک کا تعلق جو ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کے حوالے سے ہے۔ ایک کلپ بڑا سرکولیٹ کر رہا ہے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر، جس میں احسن اقبال صاحب کی حوالے سے جو ہے وہ دکھایا گیا ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ اس ڈیبیٹ میں جو ہے ایک اسٹوڈنٹ نے کافی حد تک ان کو کچھ کہا ہے۔ ہم نے ذرا تھوڑی سی اس کی ڈگنگ کی ہے، یہ پوری سٹوری ہے کیا، کیونکہ ظاہری بات ہے یہاں اینگلنگ کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں پیش کی جاتی ہیں۔ ہم پوری سٹوری آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دوسرا، امریکہ کی جانب سے جناب عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے، وہاں پہ ڈائریکٹلی سوال کیا گیا ہے، تو امریکہ نے کیا جواب دیا ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ تو اور بھی کچھ انٹرسٹنگ خبریں ہیں، ساتھ ہی ساتھ علی امین گنڈا پور صاحب کے بھائی اور شہباز گل صاحب جو ہیں وہ لگ رہا ہے جیسے آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ اس کی تفصیلات بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، جس طرح ہمارے یہاں پہ ہر جمعرات کو جو ہے وہ ہمارے جو فارن منسٹری ہے اس کی جانب سے ہر تھرسڈے کو جو ہے وہ ایک بریفنگ دی جاتی ہے، اور عام طور پہ پورے ہفتے میں جو ہے وہ اگر کوئی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے خارجی معاملات کے حوالے سے تو اس کے اوپر جو ہے وہ جو ترجمان ہے دفتر خارجہ وہ اس کے اوپر بریفنگ دیتے ہیں۔ تو کچھ ایسا ہی سلسلہ امریکہ میں بھی ہوتا ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے۔ تو وہاں پہ امریکی محکمہ خارجہ کی جو ترجمان ہیں ٹیمی بروس، ان کی جانب سے جو ہے وہاں پہ بریفنگ دی جا رہی تھی، اور وہاں پہ ایک جرنلسٹ ہیں، دا فرنٹیئر سے ان کا تعلق ہے، جلیل آفریدی صاحب، انہوں نے ان سے سوال کیا۔ تو وہ جو سوال تھا وہ میں ایگزیکٹلی آپ کو بتایا تھا۔ انہوں نے پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی میں خود ایک صحافی ہونے کے ناطے سب سے پہلے تو ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ مجھے جو ہے کووڈ کے دنوں کے اندر جو ہے مجھے بھی کووڈ ہوا تھا، لیکن ان کے کیے گئے اقدامات کی وجہ سے جو ہے مجھے بھی بہت فائدہ ہوا، تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ اور انہوں نے کہا باقی لوگ تو چلیں شکریہ کرتے ہیں، صحافی کم بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، تو میں بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ دوسرا پھر اس کے بعد آگے انہوں نے کہا کہ جی یہ بتائیے کہ یہ جو حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا ہے، کیا سرکاری سطح پہ آفیشلی بھی کوئی تھینک یو جو ہے وہ کنوے کیا گیا ہے؟ اور اس سوال کا جو دوسرا پورشن تھا یہ سب سے انٹرسٹنگ تھا، جلیل آفریدی صاحب نے جو فرمایا، انہوں نے کہا کہ جی دوسرا سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر، یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، انہوں نے تو انگریزی میں کیا تھا، میں ترجمہ کر رہا ہوں، انہوں نے کہا پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر جو پچھلے 3 سال سے گرفتار ہیں۔ اب یہاں پہ جلیل آفریدی صاحب میرے خیال میں فرتے جذبات میں بہہ گئے، یا ہو سکتا ہے غلطی سلپ آف ٹنگ ہو گیا ہو کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ 3 سال سے گرفتار ہیں۔ تو 3 سال جو ہے وہ تو ابھی ان کی حکومت گئے ہوئے، مطلب 2022 کے اندر، اپریل 2022 میں 3 سال ہو جائیں گے نا، ابھی 2025 میں، تو 3 سال ہو گئے ان کی حکومت گئے ہوئے، لیکن گرفتار وہ 3 سال سے نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے اپنے سوال میں کہا کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ 3 سال سے گرفتار ہیں۔ تو ان کے بارے میں بھی کیا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کچھ بولیں گے یا کچھ کہیں گے، یا اس کے اوپر آپ کا کیا سٹانس ہے؟ تو وہ جو محکمہ خارجہ کی جو ترجمہ تھی ٹیمی بروس، انہوں نے ان کے سوال کا جو پہلا پورشن تھا آفیشلی تھینک یو کرنے والا، اس کا تو انہوں نے ایک پورا تفصیل سے جو ہے وہ جواب دیا، لیکن عمران خان صاحب والا جو پورشن تھا نا وہ اس کو ٹوٹلی انہوں نے اگنور کر دیا۔ اس کے بارے میں انہوں نے بالکل بھی مطلب بات تک نہیں انہوں نے کرنا جو ہے وہ مناسب سمجھا۔ اب اس کو ظاہری بات ہے، آپ یو کین ٹیک اٹ دا وے یو وانٹ۔ میں اکثر جس طرح کہتا ہوں نا، ڈپینڈ کرتا ہے آپ ٹیبل کی کس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا آپ کی مرضی آپ ٹیبل کی کس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بلکہ جلیل آفریدی صاحب نے اس کے اوپر جو ہے وہ ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے، انہوں نے کہا تھینک یو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اسپوکس پرسن فار دا اپرچونٹی ان فرسٹ بریفنگ ٹوڈے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ thanks Pakistan for the recent arrest of a terrorist. My question about Imran Khan, I'm sure has been heard in many quarters, but Tammy either forgot to answer or ignored. Time will tell. یعنی وہ خود بھی، جلیل آفریدی صاحب خود بھی یہ فرما رہے ہیں کہ یا تو مجھے لگتا ہے کہ میرے سوال کو جو ہے وہ اگنور کر دیا گیا ہے، یا پھر اس کا جواب ہی دینا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا۔ تو اب یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے آپ ٹیبل کی کس سائڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کہ کیا ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ ڈیلیبریٹلی اس عمران خان کے ٹاپک پہ جواب ہی نہیں دینا چاہتی، وہ اس کو اگنور کر رہی ہے، یا ابھی کوئی پوزیشن نہیں لینا چاہتی۔ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، اور ہمیں دونوں پوائنٹس کو جو ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو لیکن سگنیفیکنٹ بات یہ، میرے خیال میں جلیل صاحب نے بالکل سوال جو ہے وہ درست کیا، ایون دو فیکچولی کچھ انکریکٹ تھا، لیکن سوال ان کا جائز تھا، اور جواب نہ دینا، میرے خیال میں انہوں نے جو جواب نہیں دیا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے، وہ زیادہ بڑی خبر ہے کہ انہوں نے جواب نہیں دیا۔ تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے۔ دوسری ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے
وہ ہوئی ہے جناب احسن اقبال صاحب کی ایک کلپ جو ہے وہ اس وقت کافی چل رہا ہے، اور وہ کلپ جو ہے وہ بیسکلی آکسفورڈ یونین کی ایک ڈبیٹ وہاں پہ جو ہے وہ منعقد کی گئی تھی، اور وہ جو ڈبیٹ تھی اس کا جو ٹاپک تھا وہ بیسکلی لبرل ڈیموکریسی ہیز فیلڈ دا گلوبل ساؤتھ، یہ آکسفورڈ یونین کے اندر بیسکلی یہ ڈبیٹ ہوئی تھی۔ اچھا، اب اس کا کلپ جو ہے وہ چلنا شروع ہوا ہے، اور اس کلپ کے اندر بیسکلی ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، اور وہ احسن اقبال صاحب کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہے وہاں پہ اسپیچ کے دوران جو ہے وہ احسن اقبال صاحب کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ جناب آپ تو 17-18 سیٹیں والے لینے والے آپ لوگ ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جو ہے وہ آپ الیکشن جیتے ہیں، اور دوسری جماعت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کو ایک واضح برتری حاصل تھی، لیکن آپ لوگوں نے جو ہے وہ سب کچھ کیا ہے۔ تو یہ ایک کلپ جو ہے وہ کافی اس وقت سرکولیٹ کر رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے بھی اس کو سرکولیٹ کیا گیا، اس کو کافی جو ہے پھیلایا گیا، بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ میں شیئر کرنا چاہوں گا، پاکستان تحریک انصاف نے اس کو جب مطلب اس کلپ کو جب انہوں نے یوز کیا ہے تو انہوں نے ایگزیکٹلی لکھا کیا ہے اس کے اوپر۔ پاکستان تحریک انصاف نے جناب اس کلپ کو شیئر کرتے ہوئے لکھا فارم 47 گورنمنٹ بینگ ایکسپوزڈ ایٹ دا آکسفورڈ یونین بائی اسد اقبال۔ اچھا، اسد اقبال وہ ایک اسٹوڈنٹ ہیں جو بیسکلی وہاں پہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر ہی پڑھتے ہیں، تو انہوں نے یہ ساری گفتگو وہاں پہ کی ہے۔ انہوں نے لکھا ڈیموکریسی تھرائیوز آن ریسپیکٹنگ دا پیپلز مینڈیٹ اینڈ دا رول آف لا۔ ان February 2024 پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ ٹارگیٹڈ عمران خان's party through legal manipulation, stripping its election symbol to disadvantaged voters. Despite exit polls predicting a 2/3 majority, blatant rigging turned the incumbents' 17 seats into 75, fueling political instability and undermining legitimacy. Since his ouster, Imran Khan has faced over 200 baseless cases. The UN and Amnesty International have condemned the sham charges, lack of due process and inhumane prison conditions, calling for his release. So basically پورا انہوں نے جو ہے جو کچھ انہوں نے کہا تھا یہ ہے اس کو انہوں نے شیئر کیا۔ اچھا، اب یہ جو اسد اقبال صاحب ہیں یہ جو کچھ بھی انہوں نے بات کہی، ظاہری بات ہے یہ ان کا رائٹ ہے، وہ کچھ بھی وہاں پہ ڈبیٹ میں کہہ سکتے ہیں۔ ایکچوئل صورتحال کیا ہے؟ اب ایکچوئل جو سچویشن ہے ذرا وہ بھی اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ہوا کیا ہے۔ یہ ایک ویب سائٹ ہے دا آکسفورڈ اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے جی، اور اس کو جو ہے وہ بیسکلی اسی ڈبیٹ کے حوالے سے انہوں نے اپنا ڈیٹیل جو ہے وہ شیئر کی ہے۔ اس میں میں تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں، اس میں وہ لکھتے ہیں جی آن تھرسڈے the Oxford Union held its second debate of the Hillary term, debating the proposition this house believes that liberal democracy has failed the global south، کہ لبرل ڈیموکریسی جو ہے اس نے جو ہے وہ جو یہاں کا ساؤتھ ہے اس دنیا کا اس کو فیل کر دیا ہے، وہ یہاں پہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ اور اس میں آگے سے وہ لکھتے ہیں کہ جی اس میں جو ہے جب یہ پوری ڈبیٹ ختم ہوئی ہے تو 184 جو ووٹ ہیں وہ اس کے حق میں آئے ہیں، اور 145 نے اس کی مخالفت کی ہے۔ آگے چل کے وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی اس کے لیے اس ڈبیٹ کو جو سپورٹ کر رہے تھے ان میں وہ ایم پی اوہارا جو ہیں وہ ایک اسپیکر تھے، احسن اقبال صاحب، پروفیسر احسن اقبال جو ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہے تھے، اور پروفیسر اسٹیفن ڈرکن وہ اس کو سپورٹ کر رہے تھے، اور اس کی مخالفت کے اندر جو ہے وہ ایک ایمبیسڈر فریڈن، ایمبیسڈر کرٹ والکر اور پروفیسر سبیدی، یہ تینوں جو ہے اس کو سپورٹ کر رہے تھے۔ اچھا، یہ صاحب جو ہیں اب آپ کا سوال ہوگا کہ یہ جو اسد صاحب ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ بولا، اسد اقبال، یہ کون ہے، یہ اسٹوڈنٹ کہاں سے آ گئے؟ تو بیسیکلی دونوں سائڈ سے جو ہے وہ ایک شخص جو ہوتا ہے وہ انٹروڈکشن دیتا ہے۔ تو یہ جو اسد صاحب تھے یہ بیسکلی ان تمام جو اپوزنگ سائڈ کے جو اسپیکرس تھے نا، یہ ان کا انٹروڈکشن دے رہے تھے، تو اس کے اندر انہوں نے احسن اقبال صاحب کے حوالے سے ان کا انٹروڈکشن اس طرح کیا، جو کہ ایکچولی ان کے اوپوننٹ تھے، اس ڈبیٹ کے اندر ان کے اوپوننٹ تھے۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، ظاہری بات ہے یہ ان کے مطلب کا کلپ ہے، وہ تو انہوں نے شیئر کر لیا۔ پاکستان تحریک انصاف یہ نہیں بتا رہی کہ ایکچولی جو ڈبیٹ ہوئی تھی اس میں احسن اقبال صاحب کی سائڈ جو ہے وہ اس ووٹنگ کے بعد جیت گئی۔ مطلب یہ جو آکسفورڈ اسٹوڈنٹ جو ویب سائٹ ہے وہ یہ خود بتا رہی ہے کہ جناب 184 ووٹ جو ہے وہ احسن اقبال کی ٹیم کے حق میں آئے اور 145 اس کی مخالفت میں آئے، تو ان کی سائڈ جو ہے وہ یہ جیت گئی ہے۔ اب یہ ایک ٹپکل ایک طریقہ ہوتا ہے پروپیگنڈا کرنے کا، اس میں کوئی دو نمبری نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا، یہ مت سمجھیے گا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب اس کلپ کو مینیپولیٹ کیا گیا۔ وہ اسٹوڈنٹ نے جو کچھ کہا ہے انہوں نے اپنے مطلب کی چیز نکال لی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے اپنے مطلب کی چیز نکال لی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ جناب ڈبیٹ ایکچولی احسن اقبال کی ٹیم جیتی ہے، وہ یہ نہیں بتایا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب یہ ڈبیٹس ہوتی ہیں نا تو اس طرح دوسری سائڈ کو جو ہے وہ اس طرح ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ جناب آپ نے تو یہ بھی کیا وہ بھی کیا۔ ہاں، بات جہاں تک فارم 47 کی ہے،
بات الیکشنز کی ہے. مجھے تو نہیں, میں یہ تو نہیں کہہ سکتا یہ 17 سیٹیں تھی 18 سیٹیں تھیں, مجھے نہیں پتا, لیکن اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اس حکومت کی کریڈیبلٹی کے اوپر تو بہت سویر سوالات ہیں, وہ تو ہیں, اس میں دیر از نو کوشچن اباؤٹ دیٹ. تو یہ ہے اس کی پوری کہانی, جو کہ میرے خیال میں آپ کو پتا ہونا بہت ضروری تھا کہ اس کلپ کے پیچھے ایکچولی سٹوری ہے کیا. اس کے علاوہ جناب وفاقی کابینہ کے اندر جو ہے وہ بڑے ٹکا کے رد و بدل ہوئے ہیں, اور اس کے اندر جو ہے وہ وزارتوں کے اندر بھی ایک پوری چیس کی گیم جو ہے وہ کھیلی گئی ہے. اور حنیف عباسی صاحب کو اب مطلب ان کو قلم دان سونپ دیا گیا ہے, وہ وزیر ریلوے بن گئے ہیں. طارق فضل چودھری صاحب جو ہیں پارلیمانی امور, علی پرویز ملک صاحب کو جو ہے وہ پیٹرولیم کے وزیر بنا دیا گیا. خالد حسین مکتی صاحب کو وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ دے دی گئی ہے. معین وٹو صاحب کو آبی وسائل دیے گئے ہیں. قیصر احمد شیخ صاحب سے وزارت بحری امور واپس لے لی گئی ہے اور انہیں بورڈ آف انویسٹمنٹ کا وزیر بنایا گیا ہے. جنید انوار کو میری ٹائم افیئرز کی وزارت دی گئی ہے. اورنگزیب کھچی کو قومی ورثہ اور ثقافت کا وزیر بنایا گیا ہے. مصطفیٰ کمال وفاقی وزیر صحت ہوں گے. رضا حیات ہراج جو ہے دفاعی پیداوار کی وزارت جو ہے وہ انہیں دی گئی ہے. اس کے علاوہ پوری ایک لسٹ ہے, میں کیا اس میں لمبی ڈیٹیل جو ہے میں شیئر کروں, لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس میں حذیفہ رحمان صاحب جو ہیں ان کو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر فار آن وزارت ثقافت جو ہے وہ ورثے کے حوالے سے جو ہے وہ ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے. اچھا, حذیفہ رحمان صاحب جو ہیں یہ ہماری ہی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. یہ ان کی جو خاصیت ہے, انہوں نے ہمیشہ بڑے ٹکا کے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے حق میں جو ہے وہ کالمز وغیرہ لکھے اخباروں کے اندر, اور اب صحیح جگہ پہنچے. مطلب میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ جتنی محنت انہوں نے کی تھی نا, بالکل صحیح جگہ پہ جا کے پہنچے. تو آئی وش ہم دا بیسٹ آف لک. این جی ہونا چاہیے تھا, این جی ہونا چاہیے تھا جتنے تسی پہنچے ہو, بالکل صحیح پہنچے ہو. اچھا جی, اس کے علاوہ عبدالعلیم خان صاحب نے 3 میں سے 2 وزارتیں جناب چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے, اور وہ اب نجکاری اور سرمایہ کاری بورڈ سے جو ہے وہ دستبردار ہوں گے. اور وفاقی وزیر نے شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ اپنے فیصلے کے حوالے سے اعتماد میں لیا تھا, تاکہ وہ جو ہے اب وہ صرف وزارت مواصلات علیم خان صاحب کے پاس جو ہے وہ ہوگی. پی آئی اے کی جو ایک پوری نجکاری کا پروسیس تھا اس میں بھی علیم خان صاحب کافی انوالو تھے, لیکن میرے خیال میں مجھے مطلب امپریشن یہ آ رہا ہے جیسے انہوں نے بس ہوگی بھائی اے نہیں سانبھیا جاتا, میں کسے ہونے دے دوں, تو وہ بھی جو ہے وہ اب کسی اور کے پاس چلی گئی ہے. اس کے علاوہ جناب یوسف رضا گیلانی صاحب, ان کے کیس کی جو ہے وہ ٹڈاپ کرپشن کیس, اس کے اندر جو ہے وفاقی اینٹی کرپشن عدالت میں اس کی سماعت ہوئی, اور یوسف رضا گیلانی صاحب سمیت 40 سے زائد ملزمان کو جو ہے اس میں سے بری کر دیا گیا ہے. 2014 میں مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں یوسف رضا گیلانی اور مخدوم امین فہیم پر ٹڈاپ میں کرپشن کے الزامات کے تحت ایف آئی اے کی جانب سے مقدمات جو ہے وہ درج ہوئے تھے 2014. اب آپ اسی سے اندازہ لگائیں 11 سال کے بعد ایسی کڑے آ جائے, یہ رزلٹ اس میں نکلا ہے. دونوں سائڈس کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں, مطلب میں دونوں سائڈس کے کہ ایک تو اگر یہاں پہ کرپشن کا کوئی کیس یا الزام جو ہے وہ لگ جائے تو اٹ ٹیکس 11 years فار یو ٹو گیٹ آؤٹ, ٹھیک ہے, اور 11 سال تک جو ہے, اب اس کے اندر کوئی مینیپولیشن ہوئی ہے نہیں ہوئی مجھے نہیں پتا, ظاہری بات ہے میں کوئی الزام نہیں لگا سکتا, لیکن میں اگر وہ ٹائم پیریڈ ذہن میں رکھوں 2014, ٹھیک ہے, 2014 جو ہے یہ وہ دور تھا جب عمران خان صاحب کی پرواز جو ہے وہ چڑھ رہی تھی اوپر, جہاز ٹیک آف کر رہا تھا, یہ وہ ٹائم ہے جب کہانی سٹارٹ ہوئی تھی. اور مجھے آج بھی یاد ہے 2014 میں اس وقت یوسف رضا گیلانی صاحب ان کی فیملی کے حوالے سے جو ہے وہ پوری میڈیا کے اوپر کیمپین چلی تھی ٹکا کے, کیونکہ ظاہری بات ہے اس وقت جو ایک مومنٹم بنا ہوا تھا نا, وہ یہ تھا کہ جناب یہ 2 جماعتیں جو ہیں یہ سارے فساد کی جڑ ہیں, وی نیڈ اے تھرڈ پارٹی. اور اس دوران جو ہے سب کچھ ہو رہا تھا. اب بندہ پوچھے جا کے, میں چاہوں گا مطلب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 2014 کے اس وقت کے شوز کو نکالا جائے, اور اس وقت کے جو اینکرز پروگرامز کرتے تھے یا اپنی رائے دیتے تھے ان میں سے بڑے ہوتے تھے. میں ہمیشہ اسی لیے کہتا ہوں کہ کسی کے اوپر بھی الزام لگانے سے پہلے نا 6 دفعہ سوچ لیا کریں کہ بھائی کیا آپ کے پاس پوری طرح پروف ہے کسی کے بارے میں یا نہیں ہے. تو آج یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ اس میں سے بری ہو گئے. اب ظاہری بات ہے کہنے والے یہ کہیں گے کہ جناب کہانی اندروں فکس تھی, یہ اس کی بنیاد کے اوپر سب کچھ ہوا ہے, لیکن اب ہو گیا ہے اینڈ آف دا ڈے دا جرنلسٹ ہیز ٹو فالو دا ڈیسیژن گیون بائی دا کورٹ آف لا, اور اس کے مطابق یوسف رضا گیلانی صاحب کو بری کر دیا گیا, سمپل از دیٹ. اس کے علاوہ جناب انسداد دہشت گردی کی عدالت نمبر 1 کے ڈیوٹی جج طاہر عباس سپرا نے بشرا بی بی کی 3 مقدمات میں بری ضمانت میں توسیع کی جو ہے وہ سماعت کی ہے, اور انہیں جو ہے وہ عبوری ضمانت دے دی گئی ہے 24 مارچ تک, اور ان کی گرفتاری سے جو ہے کیسز میں مختلف متعلقہ کیسز میں گرفتاری سے جو ہے وہ روک دیا گیا ہے. وہ آلریڈی آپ جانتے ہیں آلریڈی انڈر اریسٹ ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر, وہ تو آلریڈی جیل میں ہیں. اس کے علاوہ جناب
جو گنڈا پور صاحب ہیں, علی امین گنڈا پور صاحب, ان کے بھائی فیصل امین گنڈا پور, انہوں نے شہباز گل کا ایک بیان اپنے یہ ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر جو ہے وہ شیئر کیا ہے, اور اس میں بیسکلی خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ الزام, ایک فلائر بنا ہوا ہے تو وہ الزام لگایا گیا ہے کہ جی شیئر آف دا مروت کو جو ہے وہ فنڈز دیے گئے ہیں, اور یہ کوٹیشن جو ہے وہ شہباز گل صاحب کے حوالے سے. تو فیصل امین صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا. اچھا ذہن میں رکھیے گا کہ فیصل امین صاحب بھی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, وہ صرف علی مطلب ان کی وجہ شہرت جو ہے وہ صرف اور صرف علی امین گنڈا پور کا بھائی ہونا نہیں ہے, وہ خود بھی پاکستان تحریک انصاف کے ایک MNA ہیں. تو انہوں نے ٹویٹ کیا, رسپانس ٹو کلک بیٹ ولاگر شہباز گل. ناؤ یو ہیو ٹو ریمبر دس کہ یہ PTI کا ایک MNA PTI کے رہنما کو یہ سب کچھ کہہ رہا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. انہوں نے کہا فنڈز فار ڈیولپمنٹ پروجیکٹس آن ٹرانسفر ٹو اینی MNA اور MPA, یعنی کہ شیئر آف دا مروت کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو جو ہے وہ ڈائریکٹلی فنڈز نہیں جاتے. The spending and release mechanism is clearly defined by law and is done via designated disbursement officers who are always government officials and never MPAs or MNAs. کہ یہ فنڈز جو ہوتے ہیں نا یہ ایک میکنزم کے تھرو بانٹے جاتے ہیں, یہ ڈائریکٹلی MNAs MPAs کو نہیں دیے جاتے. Get yourself educated on how government systems work. جائے جا کے شہباز گل کو وہ کہہ رہے ہیں جائے جا کے تھوڑی سی جو ہے نا ذرا تعلیم حاصل کریں کہ حکومتیں چلتی کس طرح ہیں. In your hate for share of the, do you want to stop every development project in that constituency? شیئر آف دا مروت سے نفرت کے نتیجے میں آپ چاہتے ہیں کہ ان کے حلقے کے اندر تمام تعمیراتی کام جو ہیں وہ رک جائیں. Gill's hatred should be satisfied by punishing the people of Lucky Marwat who are already underdeveloped. کہ جی شہباز گل کی نفرت کے اندر جو ہے وہ لکی مروت کے لوگوں کا بھی کیا نقصان ہونا چاہیے, کیونکہ شہباز گل کو جو ہے وہ شیئر آف دا مروت سے بڑی نفرت ہے. As far as your venom spewing hatred for Ali Amin goes, as you always drag him in your vlog to stay relevant, Ali Amin Gandapur has been at front lines on every occasion with workers, facing bullets, facing torches and all kind of fascism, always standing at the front line with workers, while you only whine like a, آگے میں بول نہیں سکتا, سینسر, from سات سمندر پار. انہوں نے کہا کہ تم اپنے ہر ویلاگ کے اندر جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کو گھسیٹتے ہو صرف اس لیے کہ تم ریلیونٹ رہ سکو, اور کوئی وجہ نہیں ہے. اور ہمارے ورکروں نے جو ہے وہ سب کچھ فیس کیا ہے, ہمارے ورکروں نے جو ہے وہ گولیاں بھی کھائی ہیں, تشدد بھی برداشت کیا ہے, ہر قسم کی فستائیت کا ہم نے سامنا کیا ہے, لیکن تم ایک بزدل کی طرح جو ہے وہ سات سمندر پار وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہو. اب آپ مجھے بتائیے کیا یہ وہی چیزیں نہیں ہیں جو میں پچھلے 2 دن سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو گراؤنڈ کا ورکر ہے, جو یہاں کا ورکر ہے, جو ایکچولی باہر نکلتا ہے, وہ ایک بالکل ڈفرینٹ سچویشن کو فیس کرتا ہے. لیکن یہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس نے وہاں سے بیٹھ کے اپنے ویلاگ کے چکر میں, مطلب وہ باقیوں پہ تو چلو وہ بہتان وغیرہ لگاتا ہی ہے, ہر قسم کا الزام لگاتا ہے, کبھی کسی کے اوپر گالی کا, کبھی کچھ کسی کو دیتا ہے, لیکن یہاں پہ وہ اپنے چیف منسٹر کو بھی نہیں اب چھوڑ رہا. مطلب صورتحال یہ ہو گئی ہے. تو آئی ڈونٹ نو ہاؤ بینیفیشیل از دس فار پاکستان تحریک انصاف, یا اس سے ان کو کوئی نقصان ہو رہا ہے, یا آپ فیصلہ کیجیے گا. لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کے MNA اور ایک پارٹی رہنما کے درمیان ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ یہ کشمکش چل رہی ہے آپس میں. اس کے علاوہ جناب کرکٹ کے میدان سے بھی ایک خبر شامل کریں گے, اور وہاں پہ جو ہے وہ خبر یہ ہے کہ سابق کپتان راشد لطیف صاحب نے ایک نیا پنڈورا باکس کھولا ہے, اور انہوں نے 90 کی دہائی کے کرکٹرز کے اوپر تنقید کیا. اچھا وہ خود بھی تو 90 کی دہائی کے ہی کرکٹر تھے راشد لطیف صاحب, لیکن انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ان کھلاڑیوں کو مینجمنٹ کے معاملات سے دور رکھے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو 1992 کا ورلڈ کپ جیتنے کے بعد 17 سال کا عرصہ اس لیے لگا کیونکہ 90 کی دہائی کے کھلاڑیوں نے پاکستان کرکٹ کو نہیں بخشا. انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا کہ وہ اتنے عرصے سے پاکستان کرکٹ کی خدمت کر رہے ہیں, مجھے لگتا ہے اب انہیں آرام کرنا چاہیے. راشد لطیف نے دوران شو وقار یونس اور وسیم اکرم کا نام لیے بغیر کہا کہ دبئی بوائز نے تباہی پھیلا دی ہے, آج کل ایک دوسرے کی تعریفیں کر کے خوش ہو رہے ہیں, زندگی بھر آپس میں لڑتے رہے اور ہمیں آگ میں جھونک دیا, ان کے آگے پیسے پھینکو یہ کچھ بھی کر دیں گے. آج کل چیمپئنز ٹرافی کے دوران ایک ٹی وی شو کے لیے UAE میں وہ آج کل موجود ہیں. اچھا نام انہوں نے لیا وسیم کا اور وقار کا, لیکن بیسکلی یہ سارا کچھ جو ہے آج کل ایک ڈبیٹ سٹارٹ ہوئی ہے, خاص طور پہ سب کچھ جو ابھی ختم ہوئی چیمپئنز ٹرافی, اس کے بعد سے ایک ڈبیٹ سٹارٹ ہوئی ہے کہ جو فارمر کرکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں ٹیلی ویژن اسکرینس پہ, اس میں وسیم بھی ہیں, وقار بھی ہیں, شعیب اختر بھی ہیں, محمد حفیظ بھی ہیں, یہ مختلف کرکٹرز مختلف چینلز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ جو تنقید کرتے ہیں اس کے اوپر وہ لوگ جو آج کے کرکٹرز کے سپورٹرز ہیں وہ کہتے ہیں پائن تسی کی کیتا ہے, آپ لوگوں نے اپنے دور میں کیا کیا, آپ لوگوں نے خود اپنے دم کے اوپر جب آپ لوگ کپتان تھے آپ نے کتنے کو ICC ایونٹس جیتے, یا آپ کی پرفارمنس کیا تھی, باتیں کرنے کو آپ لوگ بہت کچھ کرتے ہیں. تو یہ بیسکلی ایک آن گوئنگ ڈبیٹ ہے جو اس وقت جو ہے وہ چل رہی ہے. راشد لطیف خود وسیم اور وقار کے ساتھ کھیلا کرتے تھے, اور 1996 کا اگر آپ کو کوارٹر فائنل یاد ہو
تو جس میں وسیم جو ہیں وہ اس میں میچ میں نہیں کھیل سکے تھے، وقار جو ہے البتہ وہاں پہ موجود تھے، راشد لطیف ہی اس میچ کے اندر بھی وکٹ کیپنگ کر رہے تھے، اور بعد میں اس میچ کے حوالے سے بہت سی چہم گوئیاں ہوئی تھیں، مختلف الزامات لگے تھے، اور بعد میں اس کے بعد میچ فکسنگ کے حوالے سے جو کچھ ہوا میں اب زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس کا پورا ایک پس منظر. اور راشد لطیف ایک ایسے شخصیت ہیں جو عام طور پہ میچ فکسنگ کے اوپر بہت کامنٹری کرتے ہیں، مطلب ان کے بڑے تحفظات ہیں اس حوالے سے کہ اس ملک میں جو ہے وہ کرکٹ کا بیڑا گرک کرنے میں میچ فکسنگ کا بھی بہت ہاتھ ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.